بالکل درست بات نہیں ہے. 4 حلقوں والی بات بالکل جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب بولتے ہیں. کون سا اسٹے آرڈر ہے 4 حلقوں کے اوپر؟ میرا حلقہ ہے، اس پہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. 1 to 5 NA 1 to 5 اس کے 7 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں اس کو اوپن کرنے کا الیکشن ٹریبیونل نے آرڈر دیا ہے. وہاں پہ احمد خان صاحب پیش ہوتے ہیں. اگر ٹریبیونل غلط ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پیش کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کے حق میں ٹریبیونل سے فیصلہ آ جاتا ہے تو مان لیتے ہیں. ٹریبیونل ان کے خلاف فیصلہ دے دیتا تو چون چون اور چاچا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے. ایاز صادق سے آپ اوتھ لیتے ہیں، اسے اسپیکر قومی اسمبلی مانتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں عمران خان صاحب، اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ جعل سازی سے جیتے ہیں، آپ غلط جیتے ہیں. یہ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی کے؟ میرا خیال ہے وہ کلیئر، اس لیے میں کہتا ہوں ان کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، وہ چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. مثلا آج وہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جی نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو، جواب ہے غزل کے طور پہ. حالانکہ ارسلان افتخار کے اگر والد کو گالیاں نکالو گے، کسی کے بھی باپ کو گالیاں نکالو گے تو وہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، اس نے غلط کیا یا ٹھیک کیا میں اس پہ بحث نہیں کرتا. اب آپ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلے گئے، اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی سی ٹیم وہاں پہ بھیجی ہے. اگلی بات یہ ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کو آپ روز گالیاں نکالتے ہیں کہ یہ ممبران استعفیٰ دیں، ہمیں اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اسی الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے. جس الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، اور جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں وہ سن لیتا ہے. جب ماں باپ پر جاتے ہیں آدمی اپنا سٹیٹس بھول جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عادت ہے گالیاں دینے کی. انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم کو ابیوز کیا، افتخار چودھری صاحب جن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو ٹارگٹ کیا. ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے. اب وہ ارسلان کو میں تو کبھی ملا نہیں ہوں، بظاہر لگتا ہے وہ جاندار لڑکا ہے، اس کے والد کو گالیاں دی ہیں، وہ سامنے کھڑا ہو گیا آ کے. تو عمران خان کو اپنے خلاف محاذ کھولنے کا شوق ہے. وہ میں کیا کہوں، اپنا گھر آپ اکٹھا نہیں رکھ سکتے. آپ کے وہ کزنز جو آپ کے ساتھ تھے چھوڑ گئے مسلم لیگ نون کو، آپ نے ان کو بھی دھتکار دیا. آپ نے کس کو، کوئی پرانا ساتھی آپ کے ساتھ ہے؟ ایک بھانپتی کا کنبہ آپ نے جوڑا ہوا ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں ست کرے بلے، وہ ست کرے بلے خان صاحب دے نال جڑے سارے کر پھر دیں. لیفٹ رائٹ جتنے بندے عمران خان کے ہیں 6 پارٹیاں بدل کے آئے ہوئے ہیں. ان بعض جو سیاسی بے روزگار ہیں اور جو آمریت کا دودھ پینے والے بلے جن کو میں کہا کرتا ہوں، جو ویلے پھر رہے ہیں، شیخ رشید جیسے لوگ یا چودھری صاحبان، وہ اب نوکری کی تلاش میں ہیں، جاب سیکرز، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں بار بار ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے جی ایچ کیو یہ کر دے گا، جی ایچ کیو وہ کر دے گا. بھائی کیوں کرے گا بھائی جی ایچ کیو آئین اور قانون کے تابع کام کر رہا ہے. الحمدللہ انہیں کام کرنے دیں. وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ کریں گے. اور تو ویسے آپ اگر اسٹریٹ پالیٹکس کی بات کی جائے، جو آج کل اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر کی بات کی جائے، تو آپ زیادہ ٹف ٹائم قومی اسمبلی کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں تحریک انصاف آپ کو دے رہی ہے، پیپلز پارٹی دے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی. تحریک انصاف تو پارلیمنٹری پالیٹکس سے نابلد ہے. آپ عمران خان صاحب کو بٹھا لیں، وہ پارٹی کے چیف ہیں نا، انہیں کہیں کالنگ اٹینشن نوٹس کیسے دیا جاتا ہے، کچھ نہیں بتا سکتے آپ کو. انہیں پوچھیں کہ وہ وہ ممبر ہیں یا 5 سال اسمبلی کے، کوئی ایک بل انہوں نے پیش کیا قومی اسمبلی میں؟ تو جس پارٹی کے سربراہ جو ہیں، نہ آئین پڑھا انہوں نے خود کبھی، نہ رولز اور پروسیجر کا پتہ ان کو نیشنل اسمبلی کا. سر یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں، تو ان کو کہیں آ کے کنفرنٹ کریں، کسی دن خان صاحب کو بلا لیں، کوئی سوال پوچھ لو انہوں نے. اب میں نے یہ کہہ دیا نا، کسی دن خان صاحب کو بلائیں، انہیں آف دی کف پوچھیں گے کالنگ اٹینشن نوٹس کیسے دیا جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں ہوگی. سوالات کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی کردار بدقسمتی سے نہیں ہے.